بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Assalamu alaikum. Just now I have recited Surah Ash-Shura, which is also known as Al-Inshirah, and is the 94th Surah of the Quran Kareem. The English meaning of this surah is solace or comfort, and is composed of 8 ayats or verses. It is classified as a Makkan surah, meaning its revelation was before Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has migrated from Makkah to Medina. This surah was revealed by Allah subhanahu wa ta'ala to Muhammad sallallahu alaihi wasallam to console and encourage him. The Prophet had to bear the brunt of the criticism and abuse when Islam was first revealed to him, since people thought of him crazy. He had lost respect within his own friends, clansmen, and neighbors, who began being harsh and hostile towards him. He was openly mocked in the street as no one in the Makkah was receptive to his message. Although he gradually became accustomed to this ridicule, he faced a lot of hardships, and the message of this surah helped provide some comfort to him. Subhanallah. Translation of this surah is Alam nashrah laka sadrak. Did we not expand for you, O Muhammad, your breast? Wa wada'ana anka wizrak, and we removed from you your burden. Alahti andaka tahrak, which had weighted upon your back, and raised high for you your repute. For indeed, with hardship will be ease. فَإِنَّ مَعَ الْيُسْرِ يُسْرًا. Inna ma'al yusri yusra. It means, for indeed with hardship be ease. Indeed with hardship will be ease. So when you have finished your duties, then stand up for worship, and to your Lord direct your longing. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. اس سورہ میں علم نشرح جو کہ مکی سورہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں، کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا اور ہم نے تجھ پر تیرا بوجھ اتار دیا جس نے تیری پیٹھ توڑ دی تھی، اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا. بس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. بس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب بھی
یعنی جہاں اللہ کا نام آتا ہے وہیں آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آتا ہے، مثلاً اذان میں، نماز میں اور دیگر بہت سارے مقامات پر۔ گزشتہ کتابوں میں آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور صفات کی تفصیل ہے، فرشتوں میں آپ کا ذکر خیر ہے۔ آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا اور اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا۔ سبحان اللہ۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آپ کے لیے اور صحابہ کے لیے خوشخبری ہے کہ تم اسلام کی راہ میں جو تکلیفیں برداشت کر رہے ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد ہی اللہ تمہیں فراغت و آسانی سے نوازے گا، چنانچہ ایسا ہی جو اسے ساری دنیا جانتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی ہم انسان جب بھی مشکل آئے تو اللہ کا یہ ورس، یہ آیت یاد کر لیں، اپنے دماغ میں بیٹھا لیں کہ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہماری راہ میں، ہماری زندگی میں کسی بھی طرح کی مشکل پیش آ رہی ہے تو اس کے بعد آسانی ضرور آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پر یقین پختہ کر لیں، خوب زیادہ یقین رکھیں، خود سے زیادہ اللہ پر یقین رکھیں، انشاءاللہ تعالی تمام مشکل بہت چھوٹی لگنے لگے گی، ذرہ لگنے لگے گا، معمولی سا ریت لگنے لگے گا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، پس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا۔ یعنی نماز سے یا تبلیغ سے یا جہاد سے تو دعا میں محنت کر، اتنی عبادت کر کہ تو تھک جائے، یعنی اسی سے جنت کی امید رکھ، اسی سے اپنی حاجتیں طلب کر اور تمام معاملات میں اسی پر اعتماد اور بھروسہ رکھ۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کتنی پیاری بات کہہ رہے ہیں، کتنی تسلی دے رہے ہیں، اس آیت کو پڑھ کر کتنا دل پر نور ہو جا رہا ہے، دل میں سکون پیدا ہو جا رہا ہے، دل میں اطمینان طاری ہو جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی وقت ملے تو میری طرف رجوع کر۔ عبادت کرنے کے بعد دعا کرنے کا ذکر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ خوب دعا مانگو، اتنی دعا مانگو، اتنی محنت کرو کہ تھک جاؤ۔ کتنی پیاری بات ہے یہ، اتنی محنت کرو، اتنی دعا مانگو کہ تھک جاؤ، یعنی تم مانگتے مانگتے تھک جاؤ لیکن میں دیتے دیتے تمہیں نہیں تھکوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے وعدہ کرتے ہیں، ہمیں امید دلاتے ہیں، ہمیں یقین دلاتے ہیں۔ اس ورس کو پڑھ کر بہت اچھا فیل ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ نشست آپ کو سن کر بہت سکون محسوس ہوا ہوگا، مجھے بھی پڑھ کر بہت سکون ملا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے۔ السلام علیکم۔